الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب آبا مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، عوام اہل سنت، معززین علاقہ، میرے اور آپ سب کے لیے مبارکباد کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور آج کا یہ ذکر اور آج کی یہ باہم ملاقات محترم جناب حاجی ابراہیم صاحب ان کے بچوں نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم اس حاضری کو، اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، یہاں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہاں لیا ہوا ایک ایک سانس اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ یارن گرامی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا اور اللہ کریم کا شکر ادا کرنا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ ایسا سونا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سرکار کی آمد پر خوش ہونا یہ مومنوں کا طریقہ ہے، یہ مومنین کا شعار ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی میلاد شریف کا موقع آتا ہے، اور مجھے بالخصوص آج کی گفتگو کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ میلاد شریف کے اوپر جو بالعموم اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جو میلاد کے حوالے سے
ان دنوں میں سوالات گردش کرتے ہیں، آپ ان کے کوشش کریں کہ گفتگو میں جوابات آ جائیں، تو میں جس حد تک ممکن ہو سکے گا میں کوشش کروں گا۔ میلاد شریف کے حوالے سے ایک بڑی شد و مد کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی آپ بتائیں کہ میلاد کس صحابی نے منایا؟ کوئی ایک صحابی کہ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہو، کسی ایک صحابی کا نام دے۔ یاران گرامی، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے جواب کے لیے کہ میلاد دراصل کیا ہے، میلاد کس چیز کو کہتے ہیں، یہ اس کا کس چیز کا نام ہے، میلاد میں کیا کیا جاتا ہے۔ تو میں اگر ایک جملے میں میلاد کی تعریف کروں، میلاد کی وضاحت کروں، تو میلاد کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کے تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کرنا کہ دل خوش ہو جائے، چہرے پر رونق آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے پھر کئی طریقے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اس طرح محفل سجا کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر سرکار کا میلاد منا لیتے ہیں، بعض دفعہ دوستوں میں کھانا تقسیم کر کے اور ان کو کھانا کھلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کے میلاد پر یہ بات کرنا کہ کس صحابی نے منایا، تو میں نے جو تعریف بیان کی کہ میلاد کسے کہتے ہیں، سرکار کی آمد پر، تھوڑا سا بول دیں، سرکار کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا، سرکار کی آمد پر، یہ سارے بول دیں آخر تک کہ سرکار کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ میلاد ہے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد اب آپ سوال دہرائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سرکار کا میلاد کس نے منایا، سرکار کا میلاد کس نے منایا، کس صحابی نے منایا، کسی ایک صحابی کا نام بتائیں۔ میں کہتا ہوں کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جس نے سرکار کی آمد پر اللہ کا شکر نہ ادا کیا ہو۔ اس کی آواز سادہ ذرا کر دیں کہ سرکار علیہ السلام کی آمد پر کوئی ایک صحابی بتائیں کہ جس نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا ہو۔ اللہ کا شکر بولیں، ساؤنڈ بند ہوا ہے، تسی بھی بند ہو گئے جناب، میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ میری بات آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے تھوڑی سمجھ آتی رہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، اور بس تھوڑا بہت سر بھی ہلاتے رہیں گے تو چلتا رہے گا، کوئی بات، لیکن کم از کم تھوڑا بہت بیداری کا ثبوت دیتے رہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی آمد پر کوئی ایک صحابی جس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا ہو، جو سرکار کی آمد پر خوش نہ ہوا ہو، جو سرکار کے آنے پر جس کا دل مسرور نہ ہوا ہو، میرے مصطفیٰ کی آمد پر جس کے چہرے پر رونق نہ آئی ہو، جس کا چہرہ کھل نہ اٹھا ہو، کوئی ایک صحابی بتائیں۔ تو یاران گرامی، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اس وقت تک صحابی رسول نہیں بن سکتا جب تک سرکار کی آمد پر خوش نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ سرکار کے آنے پر خوش ہوگا تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا۔ اگر میرے آقا کی آمد پر اسے خوشی نہیں ہے، میرے آقا کی آمد پر اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے کوئی لین دین نہیں، کوئی سروکار نہیں، تو پھر وہ سرکار کا کلمہ کیسے پڑھے گا؟ محبوب کا کلمہ تبھی پڑھے گا جب محبوب کے آنے کو تسلیم کرے گا۔ سرکار کی تشریف آوری پر خوش ہوگا تو تبھی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا۔ تو کوئی صحابی اس وقت تک صحابی رسول بن ہی نہیں سکتا جب تک سرکار کی آمد پر خوشی نہیں مناتا ہے۔
اب آگے چلیں. پچھلے دنوں کچھ باتیں ہوئیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل ہمارے سامنے بیان کیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں الحمدللہ. قرآن پاک کی آیت ہے بلکہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا. اب جب دین مکمل ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ پھر جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے کا طریقہ بیان کیوں نہیں کیا؟ جو ہم میلاد منا رہے ہیں، جس طرح ہم میلاد مناتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے اندر اس میلاد کے طریقے کو بیان فرما دیتے کہ میرے بعد میری آمد اگر منانی ہے، میرے آنے پر اگر جشن منانا ہے تو ان طریقوں سے آپ منا سکتے ہو. تو اگر سرکار نے بیان نہیں کیا تو اس کا صاف مطلب ہے یہ دین کا حصہ نہیں. اور اگر بیان کیا ہے تو پھر آپ دکھائیں کہاں کیا ہے، بتائیں کس کتاب کے اندر آیا، حدیث کے کس راوی نے اور کس محدث نے ان حدیثوں کو بیان کیا، سرکار نے کہاں بیان کا طریقہ بتایا ہے. یاران گرامی، یہ بھی ایک بڑا مضبوط سوال ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد پر کیا جاتا ہے. میں کسی پر تنقید کیے بغیر، کسی کا نام لیے بغیر، میرا مزاج یہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پازیٹیو سینس میں، ایک مثبت انداز میں اپنی بات کریں اور اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لے کر اپنی بات کو مضبوط کریں. اور اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئیں یا قرآن پاک کی آیت لے کر آئیں. روئے زمین پر اس سے بڑی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے. تو میرے خیال اس سے بڑی اور اس سے بہتر اور مضبوط بات نہیں ہو سکتی کہ جب آپ اپنا موقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کر دیتے ہیں تو پھر وہ موقف بالکل مثبت اور بالکل درست ہو جاتا ہے. تو میں بغیر کسی پر تنقید کیے ایک مثبت انداز میں اپنی بات سرکار کی احادیث سے اگر آپ کے سامنے رکھوں تو پھر آپ دل و جان سے اسے تسلیم کر لیجئے گا. اور اگر بس میں ادھر ادھر کی ماروں تو پھر میری باتیں اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دینا، سمجھ لینا کہ مولوی صاحب اپنی دیہڑی لگانے آیا تھا، لگا کے چلا گیا، بس ہمیں چاول مل گئے، ان کو پیسے مل گئے اور جلسہ ختم ہو گیا. اور اگر کوئی بات پلے پڑے اور سمجھ آئے کہ کوئی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو پھر اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنا نہیں، بلکہ دونوں کانوں سے سن کے دل میں جگہ دینی ہے اور اس کو دماغ میں جگہ دینی ہے اور انہیں یاد رکھنا ہے. اب آئیں میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مکمل کر دیا، اللہ پاک نے دین مکمل کر دیا، تو اگر یہ محفل میلاد سرکار کے دین کا حصہ تھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا؟ اور اگر بیان کیا ہے تو بتائیں کہاں بیان کیا ہے؟ یاران گرامی، میں اس پر ایک ایک کر کے بات عرض کرتا جاؤں گا اور میرا اور آپ کا یہ آپس میں وعدہ ہونا چاہیے، یہ عہد ہونا چاہیے. میں نے چند دنوں پہلے بھی اسی مضمون پر بات کی تھی اور مجھے ابھی بھی چند دوستوں نے کہا کہ آپ اس مضمون کو دوبارہ سے بیان کریں، کوئی ریکارڈنگ کا اس وقت ایشو تھا. تو بہرکیف چلو یہ محفوظ بھی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب منیر حسین مصطفی صاحب کے چینل پر، رضوان شاہد صاحب کے چینل پر، آپ جب تک ان کے چینل سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تو تب تک یہ تقریر وہاں پر محفوظ رہے گی. جب آپ کا دل کرے، دن رات جب چاہے آپ نکال کے سن سکتے ہیں. میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں گا. اور ابھی آپ سب کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، ابھی اس مجمع کے اندر بھی جب تک موجود ہوں، میں اپنی ساری بات کا ذمہ دار ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بات کروں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کا طریقہ کہاں بیان کیا. اور پچھلی گفتگو میں ایک جملہ وہ اس گفتگو کی پنچ لائن بن گیا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا صحابہ نے منایا. اب اس پر کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ بول لینا. نہیں، ایسے سنو کے بات نہ سنیں، پھر میں بھی سن ہو جاؤں گا. تھوڑا سا چوکس ہو کے بیٹھیں، بات توجہ اپنی جگہ پر، لیکن ذرا تھوڑی حساسیت بھی چہرے سے نظر آنی چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا. اس پر کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض، کوئی لچک، کوئی گنجائش نہیں.
تو آج سے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے جتنا سرکار کے صحابہ نے منایا. اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ. اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے کہ جتنا سرکار کے صحابہ نے میلاد منایا ہم صرف اتنا میلاد منائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے اور اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں میرے مصطفیٰ کی آمد کب ہوئی ہے. صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ پوری صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، مکی زندگی کے اندر دیکھ لیں تو میرے مصطفیٰ پہلے سے ہی مکہ شریف میں موجود تھے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس سے 40 سال پہلے سے اسی جگہ پر رہ رہے تھے. تو اس لیے کوئی آمد کا کوئی باقاعدہ کوئی ماحول نہیں بنا. لیکن جب مدینہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف 13 سال میرے مصطفیٰ نے مکہ میں گزارے، اس کے بعد ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک تشریف لے گئے. جب مدینہ پاک گئے تو میرے مصطفیٰ کے وہاں جانے سے پہلے مدینہ شریف کے اندر سرکار کے صحابہ موجود تھے. ان میں کچھ وہ صحابہ تھے جو کبھی مکے میں آئے اور آ کر سرکار کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے، صحابیت کا مقام حاصل کر لیا. اور کچھ صحابی وہ تھے، کچھ مسلمان وہ تھے کہ جو ابھی تک صحابیت کے درجے پر نہیں پہنچے تھے، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نہیں دیکھا تھا. اب یاران گرامی، جب ہجرت کا سارا معاملہ ہو گیا، اب یہ ایک لمبا واقعہ ہے، بس میں اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ جب ہجرت ساری ہو گئی، اب مدینہ شریف کے اندر اطلاع دے دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن فلاں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے نکل آئے ہیں اور وہ مدینہ شریف کی طرف سفر شروع کر دیا ہے. اب ظاہری بات ہے وہاں کے لوگ جانتے تھے کہ مکہ سے اگر کوئی بندہ چلے گا تو کتنے دنوں میں مدینہ پہنچ جائے گا. تو اس حساب سے مدینہ شریف کے صحابہ، مدینہ شریف کے مسلمان روزانہ مدینہ کی آبادی سے باہر ایک اونچے ٹیلے پر آ کر میرے مصطفیٰ کا رستہ دیکھا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کا رستہ دیکھا کرتے تھے. اور ظاہری بات ہے آپ نے سن رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر شروع کیا تو آپ مکہ سے نکل کر فوراً مدینہ نہیں چلے گئے، بلکہ درمیان میں وہ غار والا واقعہ بھی پیش آیا. تو جو مدینہ شریف والوں کی توقع تھی، یہاں کے صحابہ کی اور مسلمانوں کی جو توقع تھی کہ مکہ سے چل پڑے ہیں تو اتنے دنوں میں یہاں پر آ جائیں گے، تو ان کی توقع کے خلاف شیڈول ترتیب دیا گیا اور کچھ دن زیادہ لگ گئے. اب مدینہ کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزانہ آبادی سے باہر ایک ٹیلے پر آ کر میرے مصطفیٰ کا رستہ دیکھتے ہیں، کریم آقا کے منتظر رہتے ہیں. جو مکہ کی طرف سے رستہ آتا ہے اس راہ پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کا انتظار کرتے ہیں. روزانہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد کا. اب یہ بول دیں، پہلا پوائنٹ آ گیا سامنے کہ مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے. تو مدینہ کے صحابہ نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ جب میرے مصطفیٰ کی آمد کا دن قریب ہو تو اس دن سے چند دن پہلے سے تیاریاں شروع کر دینا. یہ مصطفیٰ کے صحابہ کا طریقہ کار ہے. بالکل آواز ہی کم، سیدی مرشدی سمپل رکھے لیکن آواز تھوڑی زیادہ کرے. مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. تو پہلی بات سامنے آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کرنا یہ مدینہ کے صحابہ کی سنت ہے، مدینہ کے صحابہ کی سنت. پہلی بات سامنے آ گئی. اچھا، اب آئیے وہ دن آ گیا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب مدینہ کے لوگ اس اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر جو مکہ کی طرف سے رستہ آتا ہے
اس پر نگاہیں جما کے بیٹھے ہیں کہ کب کملی والا تشریف لائے، اور میرے مصطفیٰ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ بیٹے یا تینوں کی نہیں سمجھ آ رہی کوئی؟ میں کہہ رہے ہیں آواز سمپل کرو لیکن آواز بند نہ کر دے، آواز زیادہ کرو لیکن سادہ آواز، ڈبل آواز نہ آئے، سادہ آواز کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی۔ اصل مسئلہ مینوں کوئی صورتحال نہیں چاہیے، نہ میں اس پاسے جانا ہے نہ جاننا، لیکن ایک آسانی نال بس بولیا جائے۔ روزانہ ظاہری گل کتے نہ کتے کوئی گفتگو ہوندی ہے تے پھر کھانے بھی اسی طرح دے، تے او پھر بس بولنے چ تنگی نہ آئے، آرام نال میں اپنی گفتگو کر لواں، بس اتنا ہی۔ میں عرض کر رہا تھا ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، یہ ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر بات کا ردم سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔